صبح کے 7 بجے ایک شخص بہت بڑے سیلاب کو دیکھتا ہے جس کے سامنے ایک بہت بڑا گاؤں ہوتا ہے۔ یہ شخص دوڑ کر لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی بچ نہیں پاتا۔ اس حادثے میں 600 سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس میں ایک گھر کی پوری فیملی سیلاب میں ڈوب کر مر جاتی ہے۔ دی بنیر ڈیزاسٹر۔ 18 اگست 2025 صبح کے 7 بجے بنیر کے ایک گاؤں بشنوئی میں کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑا سیلاب شروع ہوتا ہے جو سامنے آنے والے پورے گاؤں کو اپنے ساتھ بہا لیتا ہے۔ اس ڈیزاسٹر میں ہر گھر سے 20 سے 25 لوگ مارے جاتے ہیں، جن کو اپنی جان بچانے کے لیے 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ملا۔ یہ سیلاب آگے جاتے ہوئے پورے منگورا سٹی کو ڈبا لیتا ہے، جس میں لوگوں کی اربوں روپیوں کی نقصان ہو جاتی ہے۔ ایسے نیچرل ڈیزاسٹر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ان سب میں سے بڑا ڈیزاسٹر تھا جس نے بہت سارے سوال کھڑے کر دیے۔ کیا یہ ڈیزاسٹر نیچرل تھا؟ اگر نیچرل تھا تو کیسے بنا؟ اتنا اچانک اتنا بڑا سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے بیچ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے، کیا یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں؟ سائنس کے مطابق کلاؤڈ برسٹ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے جس کے لیے ایک پرفیکٹ کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے۔ پہاڑوں پر بارش ہونے کے بعد پانی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتی ہے جو نیچے گر کر ایک بڑا کھڈا بنا دیتا ہے، جو ٹائم کے ساتھ بڑا ہو کر پانی کے لیے جگہ بنا دیتی ہے، جس سے زیادہ مقدار والی بارش کی پانی آسانی سے پاس ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جگہوں پر کچھ سالوں کے لیے بارش کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ نالے بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سستے زمینوں کے چکر میں ان نالوں کے درمیان ہی گھر تعمیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ پہاڑوں کے نیچے موسم گرم ہونے کی وجہ سے گرم ہوا اوپر کی طرف ٹریول کرتی ہے۔ یہ گرم ہوائیں اوپر جا کر کلاؤڈ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے نارمل بارش ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ نیچرلی پرفیکٹ کنڈیشن میں یہ ہوائیں دو پہاڑوں کے درمیان زمین کے ساتھ نیچے جا کر اوپر ٹریول کرتی ہے۔ یہ گرم ہوائیں جیسے اوپر ٹاپ پہ پہنچتی ہے تو ارد گرد کے ٹھنڈے ہواؤں کے درمیان ایک سوراخ بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں گرم ہوا کے ارد گرد گھومنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک ٹارنیڈو فارم ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے اوپر موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ گرم ہوائیں جلدی فریز ہونے لگتی ہے، جس سے ایک اسٹرانگ بادل فارم ہو جاتا ہے، جس کی چوڑائی بہت کم ہوتی ہے لیکن اوپر کی طرف یہ بہت لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ بادل بلیک کلر کے نظر آتے ہیں کیونکہ زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے اس سے لائٹ پاس نہیں ہوتی۔ ٹائم کے ساتھ یہ بادل بڑھ کر بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ بادل کے آپس کے ٹکر کی وجہ سے بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بجلی ایک بھیانک آواز کے ساتھ پورے بادل کو پانی میں کنورٹ کر دیتی ہے، جو سیدھا آ کر زمین پہ گرنے لگتی ہے۔ یہ بلینز آف لیٹر پانی زمین پر گرنے کے بعد کسی ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہوتا۔ یہ راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے پورے گاؤں اجڑ جاتی ہے۔ اس پرفیکٹ کنڈیشن کو بنانے میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ دو پہاڑوں کے بالکل درمیان گھر یا فیکٹری لگانا اس سسٹم کو اور پرفیکٹ بنا دیتی ہے، کیونکہ جہاں پر آبادی بڑھتی ہے وہاں پر ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ یہ گرم ہوا زمین کے ساتھ اوپر کی طرف چلتی ہے، جس کی وجہ سے کلاؤڈ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیا آرٹیفیشلی کلاؤڈ برسٹ کرنا پاسبل ہے یا نہیں؟ آرٹیفیشلی ہم کلاؤڈ سیڈنگ تو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی مقدار میں بارش ہو سکتی ہے۔ 1 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پہ 1 گھنٹے کے اندر اگر 100 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہو جائے تو اسے کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ اتنے اسٹرانگ بادل نارملی نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ہم کلاؤڈ سیڈنگ کر کے کلاؤڈ برسٹ بنا سکیں۔
آج کے جدید ٹیکنالوجی میں کلاؤڈ برسٹ کرنا امپاسبل ہے، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔